اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ سورت مدنی سورت ہے اور اس کی 73 آیات ہیں، اور جو اس میں اللہ عز و جل نے احکامات بیان کیے ہیں ان کی تعداد ہے 19۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 12، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 7۔ تو جو اللہ نے حکم دیے ہیں، پہلی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کریں، مومنوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آیا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر یا ان کے چہروں کے مذاق نہ بناؤ، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی سیرت کو نمونہ بناؤ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے اور ماڈل کی حیثیت ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، اطیع اللہ، پیروی کرو، ان کو نمونہ بناؤ۔ یہ سارے کے ساری چیزوں کا معنی ایک ہی ہے۔ پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر کرنا، یاد کرنا، اب اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب انسان ذکر کی اقسام بھی ہے، ذکر جلی ہے، ذکر خفی ہے، مطلب اونچی آواز سے ذکر کرنا اور خفی طور پر اندر ذکر کرنا۔ جب انسان یہ ذکر خفی کرتا ہے، انسان آنکھیں بند کر کے زبان تالو کے ساتھ لگا کے یا چلتے پھرتے وہ ذکر کو دل سے کرتا ہے، تو اس کی دھڑکن کے ساتھ وہ اس کی جو لو ہے وہ ملاتا ہے، اس لے میں پڑتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن اس کو محسوس ہوئی ہے کہ اب چلی ہے تو وہ کرے گا اللہ، واپس جا کے وہ کرے گا ہو اللہ، ہو اللہ، ہو، اس طرح کر کے جب وہ ذکر کرتا ہے نا، تو جب اس کی یہ عادت بن جائے، جب اس کی کچھ دن یہ عادت بن جائے، اس کے بعد اگر اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، جب اس کا اپنے دھڑکن کی طرف خیال جائے گا، اس کو یہی لگے گا کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر کی برکت ہے، ذکر کی برکت ہے۔ ایک فلسفی گزرا ہے، وہ اپنے دور میں ایک جگہ پر اس کا گزر ہوا، اللہ کے ولی بیٹھتے تھے اپنا مجمع لگا کر، اور وہ اللہ کے ذکر کرنے کی لوگوں کو تلقین فرما رہے تھے، لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا تم ذکر کروا رہے ہو اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ تمہارے دل صاف ہو جائیں، تمہارے دل پاک ہو جائیں گے۔ خالی نام لینے سے تو ایسا نہیں ہوتا، خالی نام لینے سے ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فلسفہ تھا، فلسفی تھا۔ اس نے کہا کہ میری بات سنو کہ 3 قسمیں ہیں فلسفے کی۔ اب دیکھو، میں کہتا ہوں، میں صفحے پر لکھتا ہوں آگ، میں نے آگ لکھا تو کیا اس جگہ پر آگ لگی؟ بزرگوں نے کہا نہیں لگی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اب کہیں پر آگ لگی ہے، میں اپنی دیوار پہ جا کے لکھ دوں پانی، تو کیا وہاں پر آگ بجھ جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بزرگوں نے تو کہتے ہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے سے انسان کے دل کی کیفیت، اس کے دل کے حالات بدل جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو گدا ہے، چل جا۔ اتنا کہا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی تو میں نے صرف نام ہی بولا ہے نا، تو تیرے چہرے کے رنگ کیوں اڑ گئے ہیں؟ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نام لینے سے دل کے حالات بھی بدل جائیں، ذکر کی برکت ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تسبیح سبحان سے نکلا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کو، کہ اللہ ہر چیز، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اللہ کو پاک کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ اور ایک ہوتی ہے تحلیل، لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تحلیل۔ اور ایک ہے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر۔ اور یہاں یہ ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی پر درود و سلام دے۔ آپ نے آیت سنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو شریعت میں آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا یہ ہر مسلمان پر اس آیت کے تحت واجب ہے۔
سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو مجھ پر ضرورت پڑا جائے اور جو شخص مجھ پر ضرورت نہ دے وہ بخیل ہے، وہ بڑا کنجوس ہے. اور حضور نے خود فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے ضرورت پڑھو تو تمہارا ضرورت میرے پاس تحائف کی صورت میں پیش کیا ہے. سبحان اللہ. جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہو، باقاعدہ تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام لے کر میری بارگاہ میں تمہارا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر میں اجازت لے کر داخل. یہاں پر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں 11 آپ کے حجرے تھے. سورۃ الحجرات میں اس کی ڈیٹیل ہے. 11 آپ کی بیویاں تھیں نا، 9 سے شادی کی اور 2 لڑکیاں تھیں. ایک حضرت ماریہ کی بیٹیاں تھی لڑکی اور ایک اور تھی. تو 11 آپ کے حجرے تھے جہاں ہر ایک حجرے میں آپ کی ایک بیوی تھی. تو ان گھروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام جس گھر میں ہو تم اگر اس گھر میں داخل ہونے لگو تو اجازت لے کر داخل ہو. میرے اللہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت وہاں پر زیادہ دیر بیٹھو مت. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے. ان کے آرام کا خیال کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. ان کے گھروں میں بیٹھ کر کھانے کا انتظار نہ کرو کہ کھانا آئے گا وہ کھا کر ہم دیں گے. نبی کے گھر کے آداب بتائے جا رہے ہیں. پھر اللہ اس صورت میں جن کاموں سے منع فرمایا، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو. پھر اللہ نمبر 4 میں فرماتا ہے اپنے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے نہ کرو. یہ آپ کیا ہے، آپ کو یہ بات کا علم ہے کہ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے. صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے اور وہ صحابی کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت. پہلے حضور کے غلام تھے، پھر حضور نے ان کو آزاد فرما دیا اور ان کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا. اپنا منہ بولا حضور نے ان کو بیٹا کہا. تو ان کے بارے میں ایک حکم اس میں آیا ہے کہ آپ کی شادی حضور علیہ السلام نے اپنی پوری ذات زینب بنت جحش ان سے کروائی تھی. تو بعد میں ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے طلاق دے دی. تو اللہ نے حکم فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان سے شادی کریں. تو کفار نے اتار و تشریح کا نشانہ بنایا کہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے. تو وہ احکامات اللہ نے بتائے کہ جب کوئی طلاق دے تو طلاق یافتہ عورت کو اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کر سکے. کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ فلاں سے نہیں کرنی، فلاں سے نہیں کرنی. ہاں جو غربت والے اس کے رشتے ہیں ان سے نہیں کرے گی. لیکن وہ اب وہ بولا بیٹا جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. جن بچوں کو گود لیا ہے ان کو اس بات کا علم دینا چاہیے کہ تم کس کے بیٹے، اس کے باپ کا علم اس کو ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا. تو اس طرح تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے. نبی کو تکلیف نہ دو. پھر آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری امت کی امہات ہیں. امہات المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی وہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح نہ کرو. جاہلیت کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کرو. اس طرح زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ خاص کر خواتین کے لیے حکم ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہروں پر من جلابیبہن، اپنے چہروں پر چادریں اوڑھ لو. اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں تمہارے اگر پردے کا خیال نہیں تھا تو اس زینت کو نہ اپناؤ. اب یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ آج کل مسلم معاشرے میں رہ کر یورپ کے کلچر کو فالو کرنا کہ وہاں پر ڈریسنگ ایسی ہے، وہاں پہ فیشن یہ ہے، وہاں پر یہ رواج ہے، وہاں پر عورتوں کو اتنے اختیارات ہیں. ان ساری چیزوں کی آڑ میں اسلام نے جو قیود مقرر کی ہے، اسلام نے جو ہمیں پردے کے احکام اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ان سب کی نافرمانی ہے. صرف کس چکر میں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم فیشن والے ہیں، ہم اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں جو بڑا منظم ہے. بھائی اللہ نے جو اتنا بڑا نظام تمہیں دیا ہے یہ تمہیں منظم نہیں نظر آتا. یورپ میں دیکھا جائے تو حضرت عمر کے نام سے وہاں پر قوانین ہے، عمر لا کے نام سے وہاں پر قانون چلتے ہیں. اگر کاروبار میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے سخی ہیں، وہ بڑے امیر ہیں، تو آپ حضرت عثمان کے باغیچے دیکھ لیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیے تھے. آج بھی مدینے میں جتنی بھی افطاریاں ہوتی ہیں تمام کی تمام سے جڑے حضرت عثمان کے باغ سے ہیں. سبحان اللہ. باقاعدہ بینک میں ان کے نام کے اکاؤنٹ ہیں جن میں ان باغوں کی کمائی اکٹھی ہوتی ہے. آج بھی ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. اللہ نے کاروبار کے بڑے طریقے بتائے.
تمام کے تمام طریقے قرآن میں موجود ہیں. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، 6 صحابہ جو مبشرہ 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ عرب پر تھی. اتنا مال و دولت ان کے پاس تھا، سونا چاندی، کہ ان کی وراثت جب تقسیم کرنے لگتے تو کلہاڑی سے وہ سونے کے جو گلاس تھے وہ توڑ کے صحابہ کے ہاتھوں میں چھاپے پڑ جاتے. اتنا مال و دولت. حضرت عثمان غنی خود اللہ عز و جل کی راہ میں 1000 اونٹ صدقہ کرتے تھے. 1000 اونٹ کی مالیت دیکھیں، اس دور میں 150 دینار کا ایک اونٹ آتا تھا، اور وہ 150 دینار اس وقت کا آج کے دور میں دیکھا جائے 1 دینار کی مالیت ہے 4 سے 5 تولے سونا 1 دینار کی. تو 150 دینار کا اس وقت میں ایک اونٹ آتا تھا. تو 1000 اونٹوں کی آپ مالیت اندازہ لگا لیجیے، اور پھر خالی اونٹ نہیں، ساروں سامان کے ساتھ. یہ ہے صحابہ کرام کی سخاوت کا. اللہ نے مال بھی بڑھا دیا. لیکن دیکھیں نا، کفار کو مال زیادہ کیوں ملا؟ ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محنت جو کرتا ہے اس کو ہی دولت ملتی. سوچ بندے کو کبھی نہیں ملے گی. بندہ سوچے کہ محنت کوئی اور کرے اجر مجھے ملے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اور دوسرا کہ جو کفار ہے، اگر یہ حقوق عباد میں سے لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کا اجر صرف دنیا میں، ان کو اللہ عز و جل کو جو سارے کا سارا اجر ہے وہ ایک ہی مرتبہ دنیا میں عطا کر دیتا ہے کہ جو کرنا ہے اس کا کر لو، آخرت میں تمہارے لیے اجر نہیں. اور بدلے میں جو مسلمان ہے، اس کے بعد دیکھا جائے تو جو مسلمان ہے وہ کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے اللہ کی راہ میں ہے چاہے لوگوں کی وہ خدمت ہے، اس کو اللہ عز و جل 2 اجر عطا کرتا ہے. آدھا دنیا میں عطا کرتا ہے اور آدھا اجر اس کی آخرت کے لیے. سبحان. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس سورۃ الاحزاب میں جو بنیادی جو مضامین ہیں، آپ کو بتایا ازواج مطہرات کے بارے میں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کہ تم ایسی نہیں ہو کاحد من النساء، باقی عورتوں کی طرح. تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر اللہ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ اختیار کرو، کسی سے جب بھی بات کرو تو نرمی سے بات نہ کرو، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی نفاق ہو، کوئی مرض ہو تو وہ اس کا غلط مطلب سمجھے کہ میرے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کی جا رہی. یہ خواتین کے لیے ایک نصیحت ہے کہ غیر محرم سے اگر بات کرنی بھی پڑے تو آواز میں روب اور سخت لہجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کا کوئی غلط معنی و مفہوم مراد نہ لے سکے. پھر اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ جو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں کمانے کی ضرورت ہے، ایسے گھر نہیں چلتا، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بھائی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی بیوی اور حضور کی ایسی محبوبہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے وصال کے بعد جب بھی ان کی یاد آتی ایک بکری ذبح کرتے اور آپ کی ساری سہیلیوں میں وہ تقسیم کرتے. اس طرح حضور نے فرمایا نا کہ اپنے چچا سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے خاندان سے ہے، باپ کی جگہ ہے. باپ کی جو قریبی ہے، تو باپ کی محبت چاہیے تو ان کے قریبیوں سے محبت کرو، باپ کے دوستوں سے محبت کرو، چچا سے محبت کرو، تایا سے محبت کرو. اسی طرح جو چیز آپ کی محبوب ہے، اس کو جو چیزیں پسند ہے، محبوب کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں سے محبت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ محبت کا اصول ہے. تو اتنی محبت کی انہوں نے تجارتیں کی ہے اور مکہ کی سب سے اسٹرانگ بزنس وومن تھی. حضور نے خود ان کا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جایا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے. اور سب سے پہلے جو اسلام پہ خرچ کرنے والی ہے وہ حضرت خدیجہ ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں حضور کو کلی اختیار دیا تھا کہ آپ جب بھی چاہیں جتنا چاہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کر سکتے. اسلام میں جو پہلا مال خرچ ہوا وہ کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ. اور حضور کی اکثر اولاد صرف ایک بیٹے کے علاوہ جو کہ حضرت ماریہ کی میں نے بھی آپ کو بتایا، ایک اولاد بس ان سے ہے، باقی تمام کی تمام حضور کی اولاد 3 بیٹے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے. سبحان اللہ. ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے. اور دوسرا اس میں اللہ عز و جل نے ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ بیان کیا. قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے. اور احادیث میں 200 سے زائد احادیث ہیں کہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. اتنا میجر مسئلہ ہے. حضور اللہ قرآن میں ایک مرتبہ بھی اشارہ کر دیتا کہ حضور آخری نبی ہے، یہ بھی کافی تھا.
کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن ویسے کی ہے، قرآن کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، پھر بھی 100 سے زائد آیات میں اللہ نے بتایا، اور حضور بھی اگر ایک بار کہہ دیتے تو وہ کیا پتھر پر لگی نہیں، لیکن پھر بھی حضور نے 200 سے زائد مرتبہ فرمایا۔ تو اس عقیدے کا پہرا دینا ناموس رسالت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کا حصہ ہے حضور پر ایمان رکھنا، اور حضور کو آخری نبی ماننا ظاہر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کی 100 آیات اور 200 احادیث کا انکار ہوتا ہے، تو اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرنا بھی ہر انسان پر لازم ہے۔ اس کے بعد اس میں حضرت زید کا عمریان ان کی جو طلاق یافتہ بیوی تھی ان سے نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم عطا فرمایا، تو وہ پھر ان سے نکاح کیا، وہ سارا معاملہ اس میں آیا۔